أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کا ہزارہا شکر ہے اس پر کہ اس نے ہمیں اس بات کے لیے منتخب کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، اس کا درس دیا جائے، اسے پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ ہم امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم کے افراد ہونے کے لحاظ سے اس اعتبار سے بڑے خوش قسمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اس بات کا شرف حاصل ہے کہ حضور پر نازل ہونے والے کتاب کی نہ صرف تلاوت کی جائے بلکہ اسے سمجھا اور سمجھایا جائے۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جو ارشادات فرمائے اس کو سننے سنانے میں، سمجھنے سمجھانے میں علماء نے پوری زندگیاں صرف کی، اور ہر ایک نے یہی محسوس کیا کہ جو کچھ اس نے لکھا، جو کچھ اس نے کہا، جو کچھ اس نے بیان کیا وہ سب کا سب کم ہے، اور جو کچھ باقی ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے، اور وہ اس لیے پورا نہیں کر سکا کہ یہ حیات جو ہے یہ ایک ناپائیدار شے ہے، اور حیات کے ناپائیدار ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ انسان میں وقتاً فوقتاً کمزوریاں آتی رہتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کی قوت ہمیشہ ایک سی ہو، اس میں چونکہ وقتاً فوقتاً کمزوریاں آتی رہتی ہیں، اس لحاظ سے تحریر میں، تقریر میں فرق آتا رہتا ہے۔ آپ کبھی غور فرمائیے گا کہ بڑی سے بڑی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیجئے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کے بعد تقریباً ہوتا یہ ہے کہ
شوق تو برقرار رہتا ہے لیکن قلم میں آہستگی آ جاتی ہے، یعنی تحریر آہستہ ہوتی جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ اصل میں یہ ہے کہ مطالعہ بھی اپنی جگہ کافی ہو لیکن بہت سی چیزیں تحریر میں آنے سے رہ جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی قوت جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے وہ پورے طور پر باوجود تمام حقوق پورے کرنے کے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے پورا نہیں کیا، لیکن پڑھنے والے جب اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اختصار میں، یعنی مختصر ہونے کے باوجود قرآن مجید کی وہ تفسیر کافی محسوس ہوتی ہے، اور اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ جو بھی ہیں انہوں نے اپنے وقت اور اپنے کام کے لحاظ سے معاملے کو ٹھیک کر لیا۔ آپ دیکھیے کہ ایسی تفاسیر بھی ہیں جن کا بعد میں خود مصنفین نے اختصار کیا، اور ایسی بھی تفاسیر ہیں جو ذاتی طور پہ مختصر ہیں، اور ایسی بھی تفاسیر ہیں کہ جو طویل ہیں، یعنی عربی کے لحاظ سے بھی اردو کے لحاظ سے بھی۔ آپ نے قرآن مجید کا تقریباً 1.5 کے قریب پارہ الحمدللہ مطالعہ کر لیا، اور اس مطالعے سے جو کچھ آپ کو حاصل ہوا، ہم ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے بات کو، یعنی اس تسلسل کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اسی تسلسل میں چلتے ہوئے ہم بات کریں گے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی ایک مکمل ترین کتاب ہے، لیکن یہ ایسی مکمل کتاب ہے کہ ہر دور میں اس کا مکمل ہونا تو ثابت ہے، لیکن کسی دور میں بھی کوئی زمانہ یہ نہیں کہہ سکا کہ اس کو اتنا سمجھا لیا گیا یا اتنا سمجھ لیا گیا یا یہ اتنی ہو گئی کہ اب مزید اب باقی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب سے قرآن مجید نازل ہوا اس وقت سے لے کے آج تک، یعنی تقریباً 1400-1450 برس ہونے کو ہیں ان معاملات کو، کوئی صدی ایسی نہیں ہے جس میں مختلف زمانوں میں تفاسیر قرآن مختصر یا طویل لکھی نہ گئی ہوں۔ ہر زمانے میں لکھی جاتی ہیں، ہر مصنف کوشش کرتا ہے۔ اس سے یعنی ان تفسیروں کے لکھنے سے 2 غرضیں ہیں، 2 باتیں ہیں اس کے لکھنے میں۔ ایک یہ کہ اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ لکھنے کی سعادت حاصل ہو، لوگ اسے سمجھیں، اور جو کچھ مصنف نے لکھا وہ اس کے لیے علم نافع ہونے کی حیثیت سے صدقہ جاریہ کے طور پہ کام کرے، کیونکہ علم نافع جو کوئی چھوڑ کے جاتا ہے دنیا سے حدیث شریف کے روح سے، وہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ علم نافع رہے اور قرآن مجید سے مصنف کی وابستگی باقی رہے، تو اس اعتبار سے تفسیر کی جاتی ہے۔ اور دوسری غرض بڑی صاف ہے کہ قرآن مجید کے معنی اور مفاہیم کو سمجھایا جا سکے۔ تو وہ اللہ کی کتاب کی توضیح و تشریح اس لیے کرتے ہیں کہ عوام کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے، اور جو کچھ وہ سمجھیں اور بھی سمجھ جائیں۔